مرحلے میں اور اس سچویشن میں کہ جب حضور کا سگا چچا بول بول کے لوگوں کو منع کر رہے اس کی بات نہ سننا، دیکھیں کس صبر کے ساتھ حضور نے لوگوں کو دین کا پیغام دیا ہے۔ جب اپنے اور آپ کے رستے میں کانٹے بچھا کے اور آپ کو پتھر مار کے دین سے روکا جا رہا تھا، کیا حضور رک گئے تھے؟ بتائیں، حضور رک گئے تھے؟ نہیں رکے تھے۔ چراغ سے چراغ جلتا چلا گیا اور میرے مصطفیٰ کریم نے انقلاب برپا کیا، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک میرے مصطفیٰ کا دین پھیلا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں حضور کا ماننے والا موجود ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا انقلاب تھا اور آپ کی یہ محنت تھی۔ کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم بالکل سرخ رو ہو گئے ہیں کہ بس کلمہ ہی ہماری ذمہ داری تھی؟ تو بات بڑی غور سے سنیے گا۔ حضور گھر میں آئے تو حضور پہ گرد و غبار پڑی ہوئی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادی جن پہ شرم و حیا بھی ناز کرتی ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ، میرے آقا کی لخت جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا، جب اپنے ابا جان کا حال دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی شان و عظمت کے چرچے قرآن میں ہیں، جن کی اداؤں کی قسمیں رب اٹھاتا ہے، یہ وہ محبوب ہیں، اور ان کا حال دیکھیں کہ اس دین کے لیے اپنی صحت اور اپنی ظاہری حالت کی پرواہ نہ کی کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، بڑی شان و شوکت والا ہوں، یہ پرواہ نہیں کی۔ گرد و غبار پڑی ہوئی ہے۔ سیدہ زہرا عرض کرتی ہیں، ابا جان میں آپ کے سر دھو دوں؟ آپ کے چہرے پہ جو ہے نا وہ گرد و غبار نظر آ رہی ہے، بالوں میں گرد و غبار نظر آ رہی ہے، تو میں دھو دوں؟ اب سیدہ زہرا نے جب دھونا شروع کیا نا، میرے آقا نے فرمایا ہاں بیٹی دھو دو۔ تو حضرت فاطمہ دھو رہی ہیں سر، اچانک گرم گرم قطرے حضور کی گردن پہ گرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ مڑ کے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ زہرا رو رہی ہیں، چھم چھم آنسو برسنے ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی ابا جان رو اس لیے رہی ہوں کہ کائنات میں آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور سب نبیوں سے اعلیٰ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، لیکن آپ کی حالت کو دیکھ کے رو رہی ہوں۔ لجپال نے آگے سے جو جملہ کہا، میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آج جو ہمیں ایمان ملا ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کا یقین تھا، اور آپ کا اپنے اس مشن پہ ایسی آپ کی استقامت تھی کہ کملی والے نے آگے سے جملہ کہا، بیٹی رونا چھوڑ دو، تیرے باپ کا دین ہر گھر میں پہنچے گا، یہ محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ یہ قدم جو مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں اور ان کے نیچے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، انہیں روکا جاتا ہے، دنیا والے جتنی بھی کوشش کر لیں میرے دین کے چراغ کو بجھانے میں ناکام رہیں گے، کیونکہ میرے ساتھ میرے